نامت عيون وتيقظت أيضا عيون نامت عيون الخائنين وعين نجمك لا تخون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے. درود و سلام محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر. عزیز ناظرین، السلام علیکم. ایک بار ہم پھر سے حاضر خدمت ہیں پروگرام مفاتیح الحیات. پچھلی گفتگو ہم صفائی کے سلسلے سے کر رہے تھے، پچھلی گفتگو بھی صفائی کے سلسلے سے تھی. سوچ یہ ہوتی ہے کہ اس ایک ایپیسوڈ میں ہم اس کو ختم کر دیں، لیکن واقعی اتنے پہلو نکل آتے ہیں معاشرے کو بھی دیکھتے ہوئے کہ اس کے سلسلے سے بھی ہم سوال کر لیتے ہیں تاکہ کوئی گوشہ چھوٹنے نہ پائے اور ہر ایک کہوں کہ پوری گفتگو جو ہے آپ تک پہنچ جائے. پچھلی گفتگو جہاں پہ ختم ہو گئی تھی وہ نشے پہ جا کر کے ختم ہو گئی تھی. نشے سے مراد یہ نہیں کہ کچھ ہم لوگوں نے پی لیا تھا، بات ہو رہی تھی نشے والی، کہ شراب کا نشہ، خوبصورتی کا نشہ، دولت کا نشہ اور بھی بہت سی چیزوں کا، یا نماز شب پڑھنے کا بھی جو ایک اپنے آپ میں وہ جو پیدا ہو جاتا ہے، اس پہ آ کر کے بات ختم ہو گئی تھی اور یہ ہے بہت ہی بری چیز. آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں. آج بھی ہمارے ساتھ میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو مولانا صاحب وہی نشے پہ جا کر کے بات ختم ہو گئی تھی. تو اس سلسلے میں جی جو بات پچھلے اس میں رہ گئی تھی، ایک آدھ دو حدیثیں پھر مجھ کو اور نظر آئیں جو میں اپنی جیب سے کہہ رہا تھا. اتفاق سے وہ عین الفاظ روایت میں اگر آپ بیان بھی موجود ہیں. میں جی کہ امام فرماتے ہیں حرم اللہ الخمر لما فیہا من الفساد. اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا اس کے فساد کی بنیاد پر، بالکل ہے نا، اس کے نشے کی بنیاد پر. کیوں؟ وہ من تغییرہا عقول شاربہا، کہ شراب پینے والے کی عقل زائل ہو جاتی ہے. صحیح. تو اب امام یہ کہتے ہیں کہ صرف شراب ہی سے عقل نہیں خراب ہوتی، بلکہ بہت سی چیزیں ہیں جو انسان کی عقل کو خراب کرتی ہیں. یہاں ینبغی للعاقل، اب یہاں امام فرماتے ہیں چھٹے، ینبغی للعاقل، عقل مند آدمی کے لیے مناسب یہ ہے کہ ان یحترس من سکر المال، مال کے نشے سے اپنے کو بچائے، وسکر القدرہ، طاقت اور قدرت کے نشے سے بچائے، وسکر العلم. عجیب ہے، حتیٰ علم بھی انسان کے اندر نشہ پیدا کر دیتا ہے. نشہ نہ آئے، ابھی نشہ، علم کا نشہ نہ ہونے پائے کہ بیچارہ کم پڑھا لکھا آدمی آپ اس کو ذلیل کر دیجیے آ کر کے. تو اس کو چاہیے کہ اپنے کو بچائے سکر العلم وسکر المدح. یہ بہت عجیب ہے، اس پہ ایک سیکنڈ رکوں گا جی. کہ آدمی اچھا خاصا ٹھیک ٹھاک ہے بیچارہ، پبلک نے تعریف کر کے اس کو برباد کر دیا. یہ خود دیکھی ہوئی بات ہے. مولانا وسیع حسن صاحب آتا جاتا خاک نہیں، سمجھے آپ، پڑھا لکھا خاک نہیں. دو چار مجلسیں اگر ڈھنگ کی ہو گئی، دو چار لوگوں نے تعریف کر دی، اب وہ نشے میں آ گئے وزیر صاحب کے بعد مجھ سے بہتر کون خطیب کائنات ہے. سمجھ گیا. اسی لیے ایک روایت بھی ہے کہ مدح کرنا آدمی کے قتل کے برابر ہے. ایاک والمدح فإنہ الذبح. بچو، پرہیز کرو تعریف کرنے سے، مدح کرنے سے، اس لیے کہ تعریف کرنا قتل کرنے کے برابر ہے. کیوں؟ اس کی سبب یہاں سمجھ میں آ گئی کہ انسان کو تعریف کا بھی نشہ ہو جاتا ہے. تعریف ہو لیکن ایسی بھی نہ ہو جائے کہ پھر وہ نشے میں آ جائے. اس لیے کہ جو ہے وہ، بلکہ اس کے برخلاف کون سا آدمی ہے جس کے اندر عیب نہ ہو؟ صحیح. کیا میں بغیر عیب کے ہوں؟ بالکل نہیں. کوئی بھی انسان 14 ہستیوں کو چھوڑ کر کے بغیر عیب کا اس کائنات میں نہیں ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں احب اخوانی الی من اہد الی عیوبی. سب سے بڑھیا دوست ہمارا وہ ہے جو ہمارے عیب کو ہم کو ہدیہ کرتے ہیں. من داہنک فی معایبک فہو عدو. جو تمہارے عیب کو ڈھکنے کی کوشش کرے، چربی لگائے، سمجھ گئے آپ، وہ تمہارا دوست نہیں ہے، وہ تمہارا دشمن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تعریف بھی انسان کو نشے میں مبتلا کر دیتی ہے، اور جب نشہ آئے گا تو عقل اس کی زائل ہوتی، چاہے جس کی چیز کا نشہ ہو، چاہے قدرت کا نشہ ہو، چاہے مال کا نشہ ہو، چاہے کیا کہتے ہیں جمال کا نشہ ہو. یہاں پھر امام نے کیا فرمایا؟ وَالسُّكْرِ الْمَدْحِ. انسان کو بچنا چاہیے تعریف کے نشے سے. وَالسُّكْرِ الشَّبَاب. جوانی کا نشہ،
اس وقت بھی آدمی جو ایک دم معاف. یہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کی عقل کو معاف کرتی ہیں. فَإِنَّ لِكُلِّ ذَلِكَ, بات وہی نظافت سے چلے گی. بھئی گندگی ہے تو بدبو آئے گی نہیں. بالکل. کوڑا آپ نے دروازے پھینکا ہے, بدبو رہے گی نہیں ہے. صحیح. گھر میں آپ نے صفائی نہیں کی, بدبو ہے یا نہیں ہے. امام فرماتے ہیں کہ یہ جو نشے ہیں اس میں بدبو ہے, ان نشوں میں بدبو ہے, اس میں بھی بدبو ہے. فَإِنَّ لِكُلِّ ذَلِكَ رِيَاحًا خَبِيثًا, خبیثہ, خبیث بو ہے اس کے اندر. تسلب العقل, انسان کی عقل کو سلب کر لیتی ہے. مال کا نشہ, دولت کا نشہ, شباب کا نشہ, مدح کا نشہ, علم کا نشہ. تسلب العقل, انسان کی عقل کو ضائع کر دیتی ہے. وَتَسْتَخِفُّ الْوَقَارِ, انسان کی شخصیت اور اس کا وقار ختم کر دیتی ہے. اسی لیے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اب آپ نے تعریف کی, ابھی تک تو ہم اچھے خاصے اپنے کو سمجھ رہے تھے کہ یار ہاں ٹھیک ہے, 4 آدمیوں نے تعریف کر دی, اب ہمارے اندر گھمنڈ شروع ہو گیا, اکڑ آ گئی, ایک اکڑ آ گئی. جی سمجھ گئے آپ. نتیجہ اس کا کیا ہوگا؟ عجب المرء بنفسه احد حساد عقله, انسان کا اپنے اوپر فخر کرنا. بہت سے حاسد ہیں, صحیح, اس میں ایک حسد کرنے والا انسان کا خود اپنا تعریف ہے, اپنے اوپر غرور ہے, اپنے اوپر گھمنڈ ہے. لہذا ہم کو چاہیے کہ کوشش یہ کریں ان چیزوں سے بچیں نظافت کے ساتھ ساتھ کہ جو ہماری عقل کو برباد نہ کر دے, عقل کو جو ضائع کر دے. جی, عقل کو ضائع نہ کر دے. اب آئیے, اگر آپ اجازت دیں تو میں 2-4 حدیثیں اس سلسلے میں عرض کروں کہ کیا کریں کہ اس طرح کے نشوں سے محفوظ رہیں. مولانا صاحب, یہ سوال خود ہمارے ذہن میں پٹ اپ ہو رہا تھا کہ میں آپ سے کروں کہ عقل کو پھر محفوظ رکھنے کے کیا طریقے ہیں, لیکن ابھی درمیان گفتگو جو آپ نے ایک بات کہی ہے, میں پوچھ لوں تو بات اور مکمل ہو جائے گی. تھوڑا سا جو آپ نے وہ کہا کہ آپ کی برائیوں کو جو آپ کو ہدیہ کر دے وہ آپ کو بہت اچھا دوست ہے, تو اگر یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے توہین ہو جاتی ہے کہ ایک انسان کہ جس کے اندر ٹھیک ہے کوئی برائی تھی, پبلک پلیس میں, مجمع عام میں, اسی کے دوست نے, چاہنے والے نے اس کو زور سے تیز آواز میں یا ایسا کہا, بہت سے لوگوں نے اس کی طرف متوجہ ہو گئے. وہ تو ایک طریقے کے عزیز میرے اس سے پہلے بھی آ چکی, وہ تو ایک طریقے کے آپ کی توہین کر رہے ہیں, انسلٹ ہوتی ہے نا, انسلٹ. یہاں پہ کیا چاہیے, یہاں پہ کیا چاہیے, آپ اپنے دوست کو سمجھانا, اکیلے میں لائیے, جی, کمرے میں لائیے اور اس انداز سے کیجئے کہ وہ فیل نہ کرے. بالکل. تو اصلاح کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کو ذلیل کیجئے, صحیح, اصلاح کا مطلب نہیں کسی یہ کو کوشش کرنا چاہیے. یہ چیزیں ہم نے اکثر آپ نے بھی خود مسجد وغیرہ میں دیکھی ہوگی, کبھی کبھی کچھ ایسے لہجے اختیار لوگ کر لیتے ہیں. کیا یار چلے آتے ہیں لوگ بلا وجہ, بتاؤ ان کو سلیقہ نہیں ہے, ڈھیلا پیر لیے ہوئے یہاں تک چلے آ رہے ہیں. تو وہ سب چیزیں میں نے اسی کے پہلے والے قسط میں ایپیسوڈ میں یہ روایت نقل کی ہے, حدیث قدسی ہے کہ من اہان ولیا فقد بارزنی بالمحاربہ, جس نے ہمارے ولی ہمارے بندے کی اہانت کی اس نے ہم سے جنگ کی ہے. تو وہ تھوڑی اصلاح ہوئی. کسی کو ذلیل کرنا اصلاح نہیں ہے. بالکل. عوام میں اس کی حیثیت کم نہ ہو, تنہائی میں, اکیلے میں, اشارے میں, کنائے میں اس کی. اچھا, یہ بھی فیل محسوس ہم نے کر لیا ہے ابھی اپنی اس عمر میں بھی کہ اگر کوئی انسان پبلک پلیس میں اگر کسی کو اس کی برائی بھلے ہی جس موڈ میں بھی بتانا چاہے جتنی محبت میں آپ کہیے گا اس کو کھلے گا, برا لگے گا اور وہ آپ کو ہمدرد نہیں سمجھے گا. بالکل. وہ آپ کو جان بوجھ کے مانے گا بھی نہیں جو کہہ رہے جاؤ. احسنت, بالکل صحیح. اب مجھے لگتا ہے کہ اگر تنہائی میں جا کہے گا تو خوشی بھی اس کو ہوگی اور اس پہ وہ بالکل. چلیے باتیں وہیں پہ جہاں پہ ہم نے بات کاٹا کہ وہ عقل کا یہ جو نشہ ہے, نشہ اپنی عقل کو کیسے سنبھالیں, کچھ حدیثیں بھی آپ بیان کرنے جا رہے ہیں. بالکل بالکل, جو ہے ضرور آپ اس سلسلے میں ایک کام تو یہ ہے کہ آدمی ون ٹی وی دیکھے, ون چینل. ہاں, عقل کو ٹھیک کر لیں. یہ ہم نے کہاں سے کہا, کس حدیث میں ہے کہ آپ ون ٹی وی دیکھیے صاحب, جو ہے وہ عقل کو ٹھیک. وہ حدیث ہے کہ اگر ایسے اس میں شریک نہیں ہوتے ہیں تو انسان کی عقل مردہ ہوتی ہے. من ترک الاستماع من ذوی العقول, جو عقلاء کی بات سننا چھوڑ دے, تھوڑا سا اور آسان کریں, جو عقل مندوں کی بزم میں نہ رہے, وہاں جانا چھوڑ دے, عقل مندوں کی بات سننا چھوڑ دے, ماتا عقلو, اس کی عقل جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو بھائی ون چینل میں ایک میں ہوں جو ہے وہ خراب آدمی, ورنہ ایک سے ایک شخصیتیں آتی ہیں, تو بیٹھیے آپ اس کے سامنے, سنیے, آپ عقل بڑھے گی. اور اگر چھوڑ دیا من ترک الاستماع من ذوی العقول, صاحبان عقل کی باتوں کو سننا جو چھوڑ دے گا, ماتا عقلو,
اس کی عقل کیا ہے؟ ختم ہو جائے گی, مر جائے گی. ماتا, اس کی عقل مر جائے گی. من غلب علیہ الحزل فسد عقلہ, بیہودہ باتیں کرنے لگے آدمی, زیادہ فالتو باتیں, جس کو حدیث زمان کہتے ہیں لا یعنی, کوئی مطلب نہیں, بخالی تفریح کے لیے بیہودہ باتیں, اس سے بھی عقل کیا ہے؟ اچھا جاتی رہتی ہے. فسد عقلہ, اس کی عقل فاسد ہو جاتی ہے. من کثر مزاحہ استحمق, جس کا جو ہے وہ جو زیادہ مذاق کرے گا, ہنسی مذاق جو زیادہ کرتا ہے, زیادہ مذاق, ارے کہتے نہیں, ارے یار یہ آگئے, ان کا تو یہی حال ہے. حدیث کہتی ہے استحمق, اس کو لوگ احمق سمجھنے لگیں گے. ہاں یہ حقیقت ہے نا, یہ حقیقت ہے بالکل, کہ زیادہ جو آدمی جو ہے وہ الاکثار من لحوم الوحش, بہت زیادہ گوشت کھانا. چلیے ایک طبی بات بھی آ گئی. عقل کو خراب کون کون سی چیزیں کرتی ہیں؟ جو عقلا کی بز میں نہ بیٹھیے آپ, بیہودہ باتیں کیجیے آپ, عقل جو ہے وہ خراب ہوگی. زیادہ مذاق کریں گے تو جو ہے وہ احمق شمار کیے جائیں گے. الاکثار من لحوم الوحش والبقر, زیادہ جو ہے وہ جانور کا گوشت کھانا, خاص کر کے لفظ ہے والبقر, گائے کا گوشت کھانا. ہاں آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا نبی عرض کیا گیا مولا کا قول تھا. البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی ایک دم چھوڑ ہی دے وہ گوشت کھانا, اس لیے کہ دوسری روایت بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی 40 دن گوشت نہیں کھاتا تو بھی اس کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ہے. بالکل, تو گوشت کھائے آدمی, لیکن الاکثار, زیادہ گوشت کھانا عقل پہ اثر کرے گا, عقل پر اثر کرے گا. جو ہے وہ بھی کون سا؟ لحوم الوحش, وحشی جانور جو ہیں ان کا گوشت کھانا. وتبلد الذہن وکثرت النسیان, زیادہ بھولنے کا جو ہے وہ ذہن کمزور ہوگا اور بھولنے کا مرض انسان کے اندر پیدا ہوگا. تو گائے کا گوشت, عام جو ہے وہ شکار کا گوشت, وحشی جانور, گئے ہرن کا وہ لے آئے, نیل گائے کا شکار کر لائے, اس کا زیادہ گوشت کھانا انسان کے ذہن عقل کو کمزور کرتا ہے, انسان کا حافظہ کمزور کرتا ہے. یہ ہو گئی. سرکہ حافظے کو تیز کرتا ہے, عقل کو صحیح کرتا ہے. کہتے ہیں ان الخل یشد الذہن ویزید فی العقل, کھانے میں اگر سرکہ یوز کیا جائے گا تو ذہن تیز ہوگا, عقل انسان کی محکم ہوگی, عقل انسان کی مضبوط ہوگی. ایک حدیث نسبتاً طولانی ہے, عرض کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا. مولانا صاحب چونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نسبتاً طولانی ہے, لہٰذا ایک نسبتاً طولانی کا مطلب کہ بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا, لیکن پھر بھی ایک چھوٹا سا بریک لے لیں, پھر انشاءاللہ وہ طولانی گفتگو آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے, تو آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ. مولاي قد نامت عيون بریک کے بعد آپ سبھی کا ایک بار ہم پھر سے استقبال کرتے ہیں. پروگرام مفاتیح الحیات, چھوٹا سا بریک تھا لیکن اب وہ حدیث جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھا مولانا صاحب کو, آئیے رجوع کرتے ہیں. جی مولانا صاحب. تو اب یہاں پر مولا امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ کا یہ فقرہ ہے. فرماتے الا وان من البلاء الفاقہ, سب سے بڑی مصیبت کیا ہے انسان کے لیے؟ فاقہ, غربت, تنگ دستی. واشد من الفاقہ مرض البدن, غربت سے بھی زیادہ شدید مصیبت کیا ہے؟ جسم کا ٹھیک نہ ہونا. بات وہی اسی ذیل میں آ رہی ہے کہ آدمی صاف رہے گا تو جسم بھی صاف رہے گا. تو اب یہ جسم کا مریض ہونا یہ غربت سے بھی زیادہ شدید ہے. صحیح بات کہ الا وان من البلاء الفاقہ, بڑی مصیبت کیا ہے؟ فاقہ. واشد من الفاقہ مرض البدن, اور غربت سے زیادہ, فقر سے زیادہ, فاقے سے زیادہ شدید کیا ہے مصیبت؟ انسان کا مریض ہونا,
واشد من مرض البدن مرض القلب. دل کا بیمار ہونا جسم کی بیماری سے بڑھ کر کے. یہ عقل آدمی کی بیمار ہے, دل کا مطلب ہے نفس کی بیماری, نہیں یہ کہ ہارٹ کی بات میں کہہ رہا ہوں مراد اس سے نفس سے مراد. واشد من مرض البدن مرض القلب. بدن کے بھی مرض سے زیادہ شدید مرض کون ہے انسان کے؟ دل کا مرض یعنی نفس کا مرض, یعنی عقل کا مرض. الا وان من النعم سعة المال. آگاہ ہو جاؤ, سب سے بڑی نعمت اللہ کی کیا ہے؟ مال کی وسعت. آدمی کے پاس پیسہ ہو, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پیسہ ہوگا. زیارت پہ جائیں گے آپ, ہاں بغیر پیسے کے نہیں جا سکتے. تو بڑی نعمت کیا ہے؟ حلال روزی کا ہونا, پیسہ ہونا. لیکن اس سے بھی بڑی چیز کیا ہے؟ وَأَفْضَلُ مِنْ سَعَةِ الْمَالِ صِحَّةُ الْبَدَنِ. مال زیادہ ہونے سے بڑی نعمت کیا ہے؟ صحت انسان کی. وَأَفْضَلُ مِنْ صِحَّةِ الْبَدَنِ. اس سے بھی افضل کیا ہے؟ تقوی القلب. دل کا اندر تقوی ہونا, عقل کا کنٹرول میں ہونا. یعنی آدمی کے اندر وہی بات, نشہ نہ ہونے پائے جوانی کا, نشہ نہ ہونے پائے علم کا, نشہ نہ ہونے پائے دولت کا, نشہ نہ ہونے پائے. شاید انہی بنا پہ جہاد اکبر اسی لیے کہا گیا. احسن تم, ہاں جہاد اکبر کہا گیا اسی لیے کہا گیا کہ مین چیز یہ پلٹ کے آئے لوگوں نے کہا بھائی واہ کیا کہنا تم لوگوں کا جو ہے چھوٹا جہاد کر کے آ گئے. اور نے کہا یا رسول اللہ یہ چھوٹا جہاد تو بڑا کیا, کہ وہ نفس کا جہاد. نفس کا جہاد, کنٹرول, خواہشوں پہ کنٹرول, خواہشوں پر کنٹرول. اور یہ عقل جب صحیح ہوگی تبھی صحیح ہوگی. دل سخت ہو جاتا ہے, ایسے حالات آتے ہیں آدمی کے. چلیے اسی پر بات آ گئی قلب کی, تو اس دل پر بھی کہ کب سخت ہوتا ہے. عقل کب گڑبڑ ہوتی وہ ہو گیا, اب یہ دل کب سخت ہوتا ہے. تقوی کی اہمیت اسی لیے. چنانچہ یہاں ارشاد ہوتا ہے فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ. وہاں بھی تھا نا کثرت کلام عقل کو کم کرتی ہے, وہی کثرت کلام یہاں بھی ہے. بغیر ذکر اللہ, اللہ کے علاوہ بک بک کرنا. ذکر خدا میں ٹھیک ہے, رات بھر عبادت کرے کیا حرج ہے. فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بغیر تقسو القلب. دل کو سخت کر دیتی ہے. ثلاثۃ یقسین القلب. تین چیزیں ہیں جو دل کو سخت کرتی ہیں. سخت سے مراد بھائی کی پھر سنگ دلی آدمی کے اندر ہے, وہ نرمی, وہ تقوی, وہ چیزیں پھر نہیں, وہ عقل جو انسان کو خدا سے قریب کرے وہ سب دور ہو جاتی ہے. وہ دور ہو جاتی ہے. استماع اللہو, کھیل کود, لہو و لعب میں جو ہے وہ کا سننا, گانا بجانا سننا دل کو مردہ کر دیتی ہے. وطلب الصید, بلا وجہ کا شکار. دیکھیں ایک شکار تو یہ ہے کہ ضرورت ہے, آدمی گیا بھائی اس کو کھانا ہے, لیا شکار کر کے لیا. ایک یعنی کچھ شکار ہوتا ہے تفریح کے لیے, شوق ہے, بہت شوقیہ جاتے ہیں صاحب, جو ہے وہ مچان بنایا جاتا ہے, کیا صاحب شیر کا شکار کرنے جا رہے ہیں, زبردستی. کیا ضرورت ہے شیر کی شکار کی؟ صحیح بات. اس کا گوشت بھی تو نہیں کھا سکتے آپ, نہیں کھا تو اس شکار سے کہتے ہیں دل آدمی کا مردہ ہو جاتا ہے, مردہ ہوتا ہے, سخت ہو جاتا ہے. وَإِتِيَانُ بَابِ السُّلْطَانِ, حاکم کے دربار میں حاضری دینے سے. عجیب ہے, سلطان بادشاہ کے یہاں حاضری دینے سے انسان کا دل کیا ہے, سخت ہو جاتا ہے. یعنی آج کے اگر ہم زمانے میں کہیں کہ جو بہت بڑے آدمی ہوتے ہیں ان کے دربار بولے تو ان کے بار بار ان کے پاس جانا کہہ سکتے ہیں. ہاں بالکل, آدمی کا دل, آدمی دیکھے گا نا یار یہ اس منزل پر ہے, ہم کیوں نہیں ہیں, تو خود بخود اس طرف بھاگے گا. تو دل آدمی کا جو ہے وہ بجائے خدا کی طرف راغب ہونے کر کے دنیا کی طرف جائے گا. اچھا ایک چیز اور دیکھیے اس پر آپ کہ ابھی پچھلی حدیث گزری کہ ان من النعم سعة المال, مال میں وسعت, دولت کا ہونا ایک بڑی نعمت ہے. ابھی کچھ بچ دے, لیکن یہاں پھر روایت جو ہے بالکل اس کے برعکس ہے کہ کثرت المال مفسدۃ للدین مقساۃ للقلب. مال کی زیادتی دین میں فساد کا سبب اور دل کے سخت ہونے کا سبب ہے. اب یہ دونوں کیسے اکٹھا کی جائے گی؟ جی مسئلہ وہی ہے کہ بنیادی طور کے اوپر مال نہ کوئی بری چیز ہے نہ اچھی چیز ہے, اس کا استعمال کیسے کر رہے ہیں آپ. اگر وہ مال راہ خدا میں استعمال ہو رہا ہے تو وہی مال انسان کی نجات کا سبب ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہ مال راہ خدا میں, کنجوس ہے آدمی, بخیل ہے آدمی, تو پھر قسوت. اسی لیے جو ہے وہ روایت صاف لفظوں میں کہتی ہے کنجوس کی طرف مت دیکھو, مطلب کہ دیکھ لیں گے. ارشاد کہتے ہیں النظر الی البخیل یقسی القلب. بخیل کے چہرے کی طرف نگاہ کرنے سے آدمی کا دل مردہ ہوتا ہے. کیا مطلب ہوا
ایک طرف کہتے ہیں صاحب مال کا ہونا نعمت ہے، پھر کہتے ہیں مال انسان کے دل کو سخت کر دیتا. بات وہی ہے کہ وہ مال اگر رضائے الہی کے لیے صرف ہو رہا ہے اس سے بڑی نعمت کوئی چیز نہیں ہے. آدمی زیارتوں پہ جا رہا ہے، آدمی حج پہ جا رہا ہے، اور اگر مال جو ہے وہ بخل میں جا رہا ہے تو نہ یہ کہ اس کے لیے صرف نقصان دہ ہے، دوسرے لوگوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے، دل مردہ ہوگا اس کی طرف دیکھنے سے. تو النظر الی البخیل یقسل قلب. ارشاد ہوتا ہے ایاک وکثرۃ الضحک فانہ یمیت القلب. زیادہ مت ہنسو، اس سے بھی دل مردہ ہوتا ہے. زیادہ ہنسنے سے دل مردہ. تو یہ سب اسی صحت کے ذیل میں ہے. عقل کیسے ٹھیک ہوگی، دل کیسے ٹھیک ہوگا؟ تو صفائی سے آپ چلے، پھر عقل پر آئے، عقل سے پھر آپ قلب پر آئے. ارشاد ہوتا ہے تعلم القرآن، قرآن سیکھو. فإنه احسن الحدیث، اس لیے کہ یہ بہترین چیز قرآن مجید ہے. وتفقہوا فیہ، غور و فکر کرو قرآن میں، جو بالکل پہلی جو ہے وہ ہم لوگوں کی گفتگو تھی. فإنه ربیع القلوب، اس لیے قرآن میں تفقہ، غور و فکر کرنا دل کے لیے بہار کا سبب ہے. واہ، دل کو زندہ کرتا ہے. واستشفوا بنورہ، قرآن کے نور سے شفا حاصل کرو. فإنه شفاء الصدور، اس لیے کہ یہ دلوں کی شفا کا سبب ہے. تو دل کے کو اگر آدمی زندہ رکھنا چاہتا ہے تو قرآن سیکھے، قرآن پڑھے اور اس پر غور و فکر کرے. وہی بات جو عقل کے لیے آئی تھی وہی تقریباً حدیث قلب کے لیے بھی ہے کہ معاشرت ذوی الفضائل حیات القلوب. صاحبان فضیلت لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنا انسان کے دل کو زندہ کرتا ہے. اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، شریف لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، مؤمن لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو. معاشرت ذوی الفضائل، صاحبان فضیلت لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست سے حیات القلوب، آدمی کا دل زندہ ہوتا ہے. لقاء اہل الخیر عمارت القلوب، نیک لوگوں سے ملاقات کرنا دل کی حیات کا سبب ہے. روی ان رجلا شکا الی النبی قساوۃ قلبہ، ایک شخص نے آ کر کے پیغمبر سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ میرا دل سخت ہو گیا ہے، میں کیا کروں؟ فقال اذا اردت ان یلین قلبک، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے، فاطعم المسکین، غریب کو کھانا کھلاؤ. واہ، مسکین کو کھانا کھلاؤ، دل اللہ کی طرف سے نرم ہوگا. وامسح رأس الیتیم، یتیم کی شفقت سے پیش آؤ، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، مسکین کو کھانا کھلاؤ، تمہارا دل کیا ہوگا؟ نرم ہو جائے گا، تر و تازہ ہو جائے. تر و تازہ ہو جائے گا. اب مولانا صاحب جو بات آپ نے کہہ دیا، دو باتیں میرے ذہن میں بار بار آ رہی ہیں کہ اگر دل کی بیماری سے اپنے آپ کو بچانا ہے، روحانی طور پہ دیکھا جائے، تو ان باتوں پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. کیونکہ وقت گزر گیا، لہٰذا اب ان باتوں میں کچھ گفتگو کر لیا جائے جو ہمارے لیے بہت اور زیادہ فائدہ مند ہو جائے. مسکینوں کو کھانا کھلانا، چاہے وہ مسکین ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. ہاں ظاہر سی بات. کیونکہ میں یہ بات کیوں چھیڑ رہا ہوں، اس لیے کہ گھر میں ریلیشن میں بھوکے لوگ ابھی پڑے ہوئے ہیں، ہم جا کر کے چوراہے پہ جا کے کھانا کھلا رہے ہیں، وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن شاید وہ بہتر انشاءاللہ جو ہے وہ میں گزارش کروں گا آپ سے کہ پورا پروگرام اسی پر ہو جائے، خاندان والوں کے ساتھ. حالانکہ اس کے پہلے ہو چکے ہیں کچھ بہت سی باتیں، لیکن اس پر نئے سرے سے بھی گفتگو ہو سکتی ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، برتاؤ کیسا ہونا چاہیے. وہ اپنی جگہ صلہ رحمی کے ذہن میں یہ بات آئے گی. لیکن یہ مسکین کی طرف بے توجہی کرنا، قرآن میں ہے نا، ما سلککم فی سقر، پوچھا جائے گا ان سے کہ تم کو جہنم میں کس چیز نے ڈال دیا. اچھا، ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تم کو جہنم میں ڈال دیا؟ تو ان کا جواب کیا ہوگا؟ کیا؟ اس میں سے ایک جواب یہ ہوگا وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. اور جو جواب ہیں وہ تو ہیں، اس میں ایک جواب یہ ہے کہ ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. نتیجہ کیا؟ دیکھیے اس کے پیچھے راز وہی ہے. مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، نتیجہ کیا ہوا؟ دل سخت ہو گیا. دل سخت ہو گیا، گناہ کی طرف گئے، ہر برائی کی طرف گئے، جہنم کا سبب ہو گیا. اگر مسکین کو کھانا کھلاتے دل نرم ہوتا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتے دل نرم ہوتا، خوف خدا طاری ہوتا، خوف خدا ہوتا، عبادت میں لگتے، گناہ سے بچتے، بہشت میں جاتے. تو اس کا راز شاید یہ ہے. بس ایک بات اور میں وضاحت چاہوں گا،
حالانکہ ہے. دیکھیں ناظرین، کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں واقعی جو خود ہمیں معلوم ہوتی ہے، لیکن ہم اپنے چھوٹے بہن بھائی کو فوکس کر کے وہ بات وہاں تک پہنچانا چاہتے ہیں، یا وہ حضرات جو نادانی میں اس باتوں کو سمجھ نہیں پاتے. یتیم، ٹھیک ہے، غریب ہے، ایک بڑا آدمی سرمایہ والا اچھا خاصا آیا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا چلا گیا. ہاتھ پھیرنے سے مراد ہاتھ پھیرنے مطلب شفقت سے پیش آنا. شفقت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہاتھ تو پھیر دیا، وہ بھی ہے ثواب، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی جی. لیکن ہم صرف ہاتھ پھیر دیں اور اس کو ضروریات پہ توجہ نہ کریں. ہاں، وہ بھوکا ہے، وہ بھوکا ہے کہ کیا کر رہا ہے. پڑھ نہیں میں پا یہ نہیں رہا کہہ رہا ہے. کہ ہاتھ پھیرنا جو ہے وہ فقط ہاتھ پھیرنا. ہاتھ پھیرا اس نے محبت سے، شفقت سے، اس کو کلیجے سے لگایا، اس کا ثواب ہے. لیکن اس کے ساتھ اس کی ضروریات پہ دیکھنا، بے شک آپ کی بات درست ہے کہ اس کی ضروریات پر بھی ہم کو توجہ کرنا چاہیے. صحیح، کیونکہ بہت سے ایسے وہ اسکول کیسے جا رہا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. مسکین کی بات اچھا یاد آ گیا. ابھی میرے خیال میں آنے سے پہلے، میرے یہاں بمبئی آنے سے پہلے ایک صاحب مجھ کو ملے. ان کے کسی رشتہ دار کی بات ہے، نہایت غریب آدمی بیچارہ. انہوں نے مجھ کو اپنا رزلٹ دکھلایا ان 2 بچوں کا، مسکین بچے ہیں. اچھا. کہنے لگا فلاں صاحب نے پچھلے سال جو ہے فلاں اسکول کی فیس دی تھی، اب کی وہ فرما رہے ہیں کہ فلاں اسکول میں داخل کرواؤ تو ہم فیس دیں گے. اگرچہ اس کی 10 روپے فیس کم ہے، لیکن یہ بچے پورے کلاس میں پہلے نمبر پر آئے ہیں. اول آئے پوری کلاس میں اسکول میں سب سے اچھا نمبر ان کا ہے. مسکین. اور یہ ہاں مسکین اپنی، اور KG کے بچے ہیں، باپ فیس دینے کے لائق نہیں ہے. ادھر ادھر سے کر کے رشتہ داروں نے کیا بیچارے نے. اب وہ کیا کہتے ہیں، آپ اس کے یہاں جائیں. تو ہماری جو ہے وہ مسکین کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ توجہ کیجئے کہ سماج میں ایسے افراد ہیں جو بڑھ سکتے ہیں، تو ہم کو اس کی طرف توجہ کرنا چاہیے. بالکل. اور وہ بیچارے ہمارے سامنے لے کے بتائیے میں کیا کروں، اس سال انہوں نے منع کر دیا کہ میں فیس نہیں دے سکتا ہوں، فلاں اسکول میں جائیے تو فیس دوں گا. چلیے اللہ کریم ہے، خدا کوئی انتظام کرے گا جو ہے انشاءاللہ. ضرور ضرور. پھر یہیں پہ یہ بھی فوکس ہم بات کر لیں کہ آپ نے کہا کہ کس حالت میں پڑھ رہے ہیں. حالانکہ یہ تو آپ بہتر جانتے ہوں گے کہ بہت سے ایسے یتیم ہیں جو پڑھ ہی نہیں پا رہے ہیں صرف اسی لیے. اس وجہ سے نہیں پڑھ پا رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم صرف سر پہ ہاتھ نہ پھیریں بلکہ اس کا مقصد سمجھ لیں، پر توجہ کریں. ہاں. اسی لیے ماہ مبارک رمضان کا جو خطبہ ہے نا، جی جی، پیغمبر کا، جو رمضان کا وہ شعبان کا آخری جمعہ، جس میں فرمایا کہ بہت ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے رمضان کے سلسلے میں، وہیں ایک فقرہ پیغمبر کا اس خطبے میں یہ بھی ہے کیا کہ دوسروں کے یتیموں پر رحم کرو تاکہ کل کو تمہارے یتیموں پر رحم کیا جائے. اللہ. گارنٹی ہے کہ وسیع حسن صاحب یہاں بیٹھ کر کے ون ٹی وی کے سامنے تقریر کر رہے ہیں تو کل زندہ رہیں گے. یہ صحیح بات ہے. خوب وسیع حسن صاحب اگر آج مر گئے تو وسیع حسن صاحب کے بچوں کو کون نگرانی کرے گا؟ لہذا وسیع حسن صاحب کی ذمہ داری ہے کہ آج اپنے آس پڑوس کے یتیموں پر توجہ کرو کہ کل کو تمہارے بچے یتیم ہو جائیں تو ان کا دیکھنے والا کوئی پیدا ہو. بالکل بالکل. اور جب یہ وعدہ خدا نے لے لیا تو پھر یقیناً پیغمبر نے فرمایا ہے کہ آج تم دوسرے کے یتیموں پر جو ہے توجہ کرو، کل رحم کرو، کل تمہارے یتیموں پر رحم کیا جائے گا. رسول اللہ کا وعدہ ہے. چلیے مولانا صاحب، بہت ہی اہم ترین گفتگو آپ کے ذریعے پہنچ رہی ہے، لہٰذا ہم آج اپنی طرف سے بھی، اپنے تمام ناظرین کی طرف سے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرہ. خدا قبول کرے انشاءاللہ. تقبل اللہ اعمالکم. تو ناظرین، اسی کے ساتھ اب ہم چاہیں گے آپ سے اجازت. اہم ترین گفتگو ہم نے آپ تک پہنچا دی ہے، تو آپ دیکھتے رہیے چینل ون پیغام انسانیت. خدا. قد نامت عيون وتيقظت أيضا عيون، نامت عيون الخائنين وعين نجمك لا